बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लालची और मुनाफिक इंसान के बारे में कहानी सुनाता हूँ। माशाल्लाह बहुत दिलचस्प और अच्छी कहानी है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है बशीर और एक का नाम होता है शरीफ। जो बशीर होता है वो बहुत लालची और मुनाफिक इंसान होता है। आप कमेंट में बताना लाजमी कि कैसी कहानी आपको लगी। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, बात करना कोई चाहे, कुछ पूछना चाहे तो मैं लाजमी बताऊंगा। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो कर दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम बशीर और एक का नाम शरीफ। जो होता है बशीर वो लालची होता है और वो मुनाफिक होता है, अपने दोस्त के साथ भी मुनाफिकत करता है। दोनों का काम होता है माही गिरी। वो होते हैं शिकारी, मछली के शिकारी। वो समंदर से मछली का दरिया से मछली का शिकार करते हैं। और जो होता है शरीफ वो ईमानदार होता है और वो अच्छी शिकारी करता है, अच्छा शिकार मछली का करता है। वो मछलियाँ काफ़ी तादाद में पकड़ लेता है। और जो होता है बशीर वो होता है बेईमान, मुनाफिक, लालची। उसे शिकार सही तरीके से करना भी नहीं आता। तो इसी तरह वो शिकार करते हैं। जो होता है शरीफ वो तो मछलियाँ अच्छी खासी पकड़ लेता था, वो तो अच्छी खासी रोज़ी कमा लेता था, अल्लाह से रिज़्क देता था। तो जो होता था शरीफ वो उतनी मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था, क्योंकि वो नहीं जानता था शिकार करना सही तरीके से। तो वो ऐसा करते थे, एक ही कश्ती पे शिकार करते थे। जब वो करता था शरीफ शिकार, अपना जाल फेंकता था, उसके जाल में काफ़ी मछलियाँ आ जाती थी। जब वो निकाल कर अपने वो टोकरी में डालता था तो दोबारा जाल फेंकता था। जो था शरीफ बशीर मुनाफिक, वो ऐसा करता था, उसके जाल में से, उसकी टोकरी में से कुछ मछलियाँ निकालता, उठाता और अपनी टोकरी में डाल देता। उसे ऐसा ज़ाहिर करता कि उसके जाल में मछलियाँ आई हैं। जब वो अपने ध्यान में लग जाता था, मैं अपने जाल में से मछलियाँ निकालना शुरू कर देता था। मछलियाँ काफ़ी आती थी, वो गिनती नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो जो था बशीर वो उसके साथ बेईमानी, बेइंसाफ़ी करता था। तो एक दिन शिकार करते-करते जो था शरीफ, जो था ईमानदार, उसकी जो कश्ती थी वो डूब गई। एक दिन दोनों अपनी-अपनी कश्तियों पे गए। जो था बशीर उसकी कश्ती, अपना शरीफ ईमानदार उसकी कश्ती डूब गई। तो वो कश्ती अपना डूबने के बाद ना वो तैरते हुए काफ़ी फासले पर थे। तैरते हुए वो गया एक अपना तैरते हुए दरिया से कुछ फासले पे गया, तो उसे एक ये इलाका नज़र आया जहाँ काफ़ी घर थे। अपना एक गांव था, उसका नाम था सलाम नगर। वो वहाँ गया तो वहाँ काफ़ी तादाद में कश्तियाँ और बहुत अच्छे लोग रहते थे। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ उन्होंने निकाला उसे तैरते हुए को, कश्ती में डाला और वो ले गए अपनी हवेली, अपना गांव सलाम नगर। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ क्या हुआ जो आप ऐसे तैरते हुए और गोते खाते हुए आए, तो अपना माजरा मुकम्मल बताइए। उसने कहा कि हम दो दोस्त थे। उसने सारी कहानी सुनाई। हम दोनों कश्ती में, ज़्यादातर एक ही कश्ती में शिकार करते थे। तो इसलिए हमने आज तो हमारा कुदरती अपनी अपनी कश्ती पे शिकार करने को दिल किया, तो हमने अपना अपना ये कश्ती पे शिकार करना शुरू कर दिया। तो मेरी कश्ती जो थी डूब गई। तो जो वो सलाम नगर था वो बहुत अमीर था, वहाँ सोना जेवर बहुत तादाद में था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जितने दिन रहना चाहते हैं हमारे पास रह सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है। आप हमारे साथ खाना पीना सब कुछ, और अगर कोई ज़रूरियात हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ दिन, चंद दिन ही दे दें, तो फिर मैं लौट जाऊंगा अपने गांव। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जितने दिन रहना चाहते हैं रह लें, उसके हम आपको आपकी कश्ती का कोई इंतज़ाम करते हैं जिसके ऊपर आपको वापस अब आपके गांव भेज दिया जा सके। तो उसने कहा ठीक है, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, अगर आप मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर दें। उन्होंने उसकी कश्ती का जो था, उसका चौधरी जिसे हम नंबरदार गांव का कहते हैं, वो सरपंच था। उसने कहा कि चलो, अपना हुक्म दे दिया कुछ लोगों को इसकी जो कश्ती है वो अच्छी कश्ती तैयार करो, ताकि हम अपना जो मेहमान है इसको इसके गांव लौटा सकें, इसके ये अपने गांव जा सके।
تو انہوں نے کشتی کا انتظام کیا، تو کشتی بنا دی، کچھ دنوں میں 8-10 دنوں میں شاید بن گئی۔ تو اس نے اسے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میری کشتی تیار ہوگی تو میں جاؤں، اپنے بچوں بیوی ٹینشن میں ہوگی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا، تو میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس زیورات ہیں بہت زیادہ، تو آپ یہ بھی لے جائیں، کچھ ان میں سے لے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ کچھ جال وغیرہ شکار کرنے کے لیے بڑے اور کافی تعداد میں وہ بھی لے جائیں، ہم آپ کو مہمان نوازی میں یہ سب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کا نام شریف تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایماندار تھا، جو بشیر تھا وہ تو منافق تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی منافق کی بھی باری آنی ہے، اس کو بھی جو ہے اس کی سزا ملنی ہے۔ تو اس نے شریف نے کہا نہیں، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے، آپ کا یہ ہی جو مہمان نوازی ہے میں اس سے بہت خوش ہوا ہوں، اللہ پاک آپ کو عزت شہرت دولت اور بھی دے۔ اس کا شکریہ ادا کیا اور چل پڑا۔ جاتے ہوئے وہ پہنچ گیا اپنے گاؤں، اور راستے میں جاتے ہوئے ان کو دعائیں بھی دی، اور جب پہنچا تو اس نے اس کا جو دوست تھا بشیر، جو منافق تھا، اس سے اپنا سارا قصہ سنایا کہ مجھے انہوں نے یہ سب کچھ دیا اور میں نے دینے کی کوشش کی اور میں نے ان کو انکار کر دیا، میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جو تھا بشیر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو اس نے تو بہت برا کیا، اتنی دولت اتنا کچھ مل رہا تھا، تو اس نے کیوں انکار کیا، وہ تو لے لینا چاہیے تھا۔ اس نے ایسا کیا، اسے بتانے کے بغیر 1-2 دن بعد اپنی کشتی لی اور کافی تعداد میں سبزیاں، ہلکی جو چیزیں تھیں جو نارمل ہوتی ہیں وہ لی، ان کے لیے تحفہ شراب لی، اپنا دوسرا سبزیاں لی، وہ پانی شربت لیے اور چلا گیا۔ جانے کے بعد اپنا مونگ پھلی لی، وہ لے کر چلا گیا، تو ان کو جا کے کہنے لگا کہ یہ میں آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں، آپ کے اسلام نگر، ان کے گاؤں جہاں سے شریف جو تھا آیا تھا۔ تو انہیں جا کر کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سب کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کا جو چودھری تھا اس نے کہا کہ آپ ہو کون، کہاں سے آئے ہو، اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں میرا جو بھائی تھا، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، وہ غلطی سے اس کی کشتی ڈوب گئی، تو وہ تیرتا ہوا آپ کے یہاں آ گیا، اس نے مجھے سارا ماجرا بتایا، تو میں نے چاہا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں انعام، تو یہ میری طرف سے تسلیم کریں، اپنے پاس رکھیں اور ان کو ایکسیپٹ کریں، تو میں آپ کا بہت تہ دلی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا چودھری تھا، سرپنچ یا نمبردار، ان کو یہی کہتے ہیں جو چودھری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے دل میں ہی خیال آیا کہ آپ کیوں یہ سب کچھ لے کر آئے، اور یہ کیا ہے، ہم ان کا کیا کریں گے، سبزیاں اور یہ جو ہیں وہ کیوں آپ لے کر آئے۔ اس نے کہا یہ جو شراب ہے، جب آپ بے چینی کی حالت میں ہوتے ہو تو آپ پی لیا کریں، تو آپ کو درست کر دے گا۔ یہ جو شربت ہے، جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ تب پی لیا کریں، آپ کو جو ہے گرمی میں سکون ملے گا۔ تو سبزیاں ویسے ہی قدرتی چیز ہے، یہ بھی کھانی چاہیے، یہ بھی استعمال کریں، آپ ویسے بھی تو کرتے ہوں گے، تو یہ میری طرف سے اپنے پاس رکھیں۔ جو تھا چودھری، اس نے کہا وہ کیوں نہیں آیا، وہ بھی تو آ سکتا تھا، ہم سے کچھ دن جو وہاں رہا، وہ ہمارے اچھے دن گزرے ہیں، لہٰذا اسے آنا چاہیے تھا۔ تو اس نے وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا اب میں اسے کیا کہوں، وہ شرمندہ ہوا اور اسے کہنے لگا وہ جو ہماری والدہ ہیں اس کی طبیعت خراب تھی، تو اس لیے وہ نہیں آ سکا، اس نے مجھے بھیج دیا کہ بھائی اسلام نگر گاؤں جاؤ، تو کچھ گیس اندازے کے طور پر ایسے ایسے راستہ ہے، وہاں جاؤ تو ان کو جا کر یہ انعامات دو، اپنا شکرانہ ادا کرو، تو یہ دو، تو میں لے کر آ گیا ہوں، تو یہ اپنے پاس رکھیں، یہ تحفہ جو ہے اسے ایکسیپٹ کریں۔ تو جو وہ چودھری تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، اس نے اسے دیے تحفے، زیورات، جو اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں، سونا، زیورات
اور بھی جال وغیرہ وافر تعداد میں دینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم بھی آپ کو انعامات دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو تھا بڑا بھائی، اس نے تو نہیں لیے تھے، اس نے کہا کہ اللہ کا دیا ہو سب کچھ ہے۔ تو جو تھا بشیر وہ لالچی تھا، اس نے کہا ہاں اللہ کا دیا ہو سب کچھ تو ہے، لیکن وہ کسی کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو ہمیں لے لینے چاہیے یہ انعامات۔ تو وہ انعامات لیے، اس کے اوپر رکھے، اوپر رکھنے کے بعد وہ اپنا اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان کو لوٹ لوں، یہ تو بہت بھاری، بہت اچھے انعام پہ ہیں، ان کے پاس تھیلے پڑے ہیں، تھیلے بھرے پڑے ہیں، تو ان کو لوٹ لوں۔ اس کے دل میں بے ایمانی لالچ پھر آ گیا۔ اس کے پاس تھا کچھ مٹھائی، کچھ اپنا زہریلی ادویات جو نشے میں انسان چلا جائے، وہ لوگ تو نشہ کرتے تھے ہی نہیں تھے، تو اس نے اس میں وہ ڈال کر انہیں دے دیا، یہ بھی لے لو، آپ بہت اچھے لوگ ہو، مجھ سے رہا نہیں گیا آپ کو یہ چیزیں دیے بغیر، تو یہ بھی لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ سب ایک ساتھ بیٹھ کر میرے پاس بیٹھ کر، ہم مل کر بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں، میں تو بہت زیادہ کھا چکا ہوں، ابھی میرا تو پیٹ بھر گیا، آپ بھی میرے سامنے کھائیے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں دلی طور پر خوش ہوں گا اگر آپ میرے سامنے یہ چیزیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جی ضرور۔ انہوں نے اس کے سامنے سب کچھ کھایا، کھانے کے کچھ منٹ بعد وہ بے ہوش ہو گئے، نشے میں چلے گئے۔ اس نے وہ تھیلے جو تھے جلدی سے تیزی سے اپنی کشتی پہ لوڈ کرنے شروع کر دیے، جب لاد لیے تو چل پڑے۔ اب راستے میں جب زیادہ گہرائی آئی، دریا میں گہرا پانی آ گیا، تو پانی نے چھل ماری، کچھ قدرتی ایسا نظارہ تھا کہ اس کی جو کشتی ہے وہ ایسے ڈگمگانے لگی، ایسے جیسے ابھی ڈوبنے لگی ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ تو سنبھل گیا، جب تھوڑا سا آگے گیا تو اس کی جو کشتی تھی وہ ڈھیلی ہو چکی تھی، کچھ پھٹیاں جو تھی وہ نکلنے والی تھی تو وہ نکلی، جب تھوڑی سی وہ ایسے حرکت میں ہلی پانی کی وجہ سے، چھال کی وجہ سے، تو اس کی کشتی ڈوب گئی، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اس کی لالچ اور منافق اسے ڈوبا دیا، اس کی لالچ اور منافقت نے، اس نے دوست کے ساتھ بھی منافقت کی۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، دوست بہت کمال کی چیز ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ اچھا دوست ہو تو، اس لیے دوست کے ساتھ کبھی بھی منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے ایک کہانی لالچ اور منافقت کے متعلق، اس کے بارے میں آپ کی رائے میں لازمی جاننا چاہتا ہوں، آپ کمنٹ میں بتانا آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا، اور انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ آپ کو میں کہانی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔